آیت کریمہ میں فرمایا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کعبے کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اجمالی ذکر کر دیا، کسی نشانی کا نام نہیں لیا۔ کعبہ بھی ہے، خود اس کا تو ذکر آ گیا۔ حجر اسود بھی ہے، جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، جس کو آج تک دنیا چومتی ہے۔ خود حضرت ہاجرہ کا مزار اس کعبہ میں ہے۔ اس وقت جو کعبہ تھا وہ یہ اسکوئر شیپ میں، مربع شکل میں نہیں تھا، دو طرف کونے تھے اور ایک طرف نصف دائرے کی طرف تھا۔ آج جو حتیم کعبہ کی جو باؤنڈری وال ہے، حتیم، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا میں کعبہ میں شامل تھی۔ بعد کی تعمیر میں کعبے کو مربع شکل دے دی گئی اور حتیم کا حصہ چونکہ کعبے کا حصہ تھا، کعبے کا حصہ تھا، اس کو ایک آدھ دیوار کی شکل میں نشان دے دیا گیا۔ اور یہ کرم تھا آقا کی امت کے لیے کہ کعبے کا دروازہ تو بند رہے گا، کعبے کا دروازہ تو بند رہے گا۔ وہ تو حضور کے غریب امتیوں کے لیے آقا جانتے تھے، وہ تو جب شاہان وقت آئیں گے تو وہاں کے بادشاہ اس وقت کھولا کریں گے۔ بادشاہ بادشاہوں کے لیے کھولتے ہیں، صدر صدروں کے لیے کھولتے ہیں، وہاں کے حکمران حکمرانوں کے لیے کھولتے ہیں۔ اور آقا کو تو حکمرانوں کا وہ پاس نہیں، آقا کے لیے تو ساری امت یکساں ہے، غریب امت بھی یکساں ہے۔ انہیں معلوم تھا، اس کعبہ کو مربع شکل دے کر فرمایا اس کعبے کو دروازہ لگا دیتے ہیں، تم چابی سنبھال لو۔ حکمرانوں، تم حکمرانوں کے لیے کھولتے رہنا، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے در و دیوار کھلے گی، رہ گئے میری امت کے غریب لوگ، انہیں تو کوئی داخل نہیں ہونے دے گا اس میں۔ ان کی بھی آرزو ہوگی کہ اس کعبے کے اندر جا کر ہم بھی دو سجدے کر لیں، تو اس کو حتیم بنا دیا کہ میری غریب امت بغیر کسی کی اجازت کے حتیم میں داخل ہو کر عبادت کرے گی، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ تو حتیم میں نفل پڑھنا اسی طرح ہے جیسے کعبے کے دروازے سے گزر جا کر اندر نفل پڑھنا، وہ اصل کعبے کا حصہ ہے، مگر وہ کھول دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں آقا نے غریب امت کے لیے کھلوا دیا، یہ بند کر دیا، چلو یہ بندش والے جس کے لیے چاہیں کھولتے پھرے، مگر میری غریب امت بغیر بندشوں کے یہاں سجدے کر سکے۔ تو یہ جو حتیم ہے کعبہ کا حصہ ہے، یہاں اوپر میزاب رحمت نظر آتا ہے، پرنالہ رحمت، اس میزاب رحمت کے عین نیچے اس حتیم کعبہ یعنی حدود کعبہ کے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کا مزار اقدس بھی وہیں بنایا گیا۔ تو میزاب رحمت کے نیچے ایک پتھر ہے خاص، اب تو شاید انہوں نے وہ پتھر ممکن ہے اس کا بدل دیا ہو اور عام کر دیا ہو، پہلے نشانی موجود تھی۔ میں جب بچپن میں اوائل زمانے میں گیا تھا، اس زمانے تک پتھر الگ نشان کا تھا، بعد میں بھی موجود رہا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ابھی آپ کبھی جائیں تو خیال کریں کہ اس وقت عین اس کے نیچے مختلف رنگ کا پتھر ہے یا نہیں، خیال یہ ہے کہ مٹا دیا گیا، مگر نشانی آپ کو بتا دی۔ میزاب رحمت کے عین نیچے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ اور پھر اگلے انبیاء کے زمانے آتے گئے، وہ اسی کعبے کا طواف کرتے تھے، اور پرانی کتب مخطوطات تاریخ مکہ میں درج ہے کہ خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے جہاں آپ چل کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، 80 انبیاء علیہ السلام کے مزارات اس کعبے کے مطاف میں، اس کعبہ کے مطاف میں ہیں۔ اور بعض کتب و روایات میں ہے کہ 300 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات شہر مکہ میں، حرم مکہ